بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو مجھ کو پانی کیا دے گا ظالم، تو مجھ کو پانی کیا دے گا ظالم، میں جام کوثر ہی خود پیوں گا۔ یہ کہہ کے اصغر نے کربلا میں یزیدیت کو ہلا دیا۔ یہ کہہ کے اصغر نے کربلا میں یزیدیت کو ہلا دیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک قربانی مینا میں ہوئی تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی دی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ عجیب خود کا فیصلہ ہے، قدرت کا فیصلہ ہے، مینا نہیں یہ کربلا ہے۔ عجیب قدرت کا فیصلہ ہے، مینا نہیں یہ کربلا ہے۔ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں وہ کربلا میں نبھا رہے ہیں۔ بے شک بابا بے شک سبحان اللہ۔ صلی اللہ دائمًا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بے شک قتل حسین اصل جو ہے وہ یزید مر گیا، قتل حسین کر کے یزید خود مر گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ واہ بے شک واہ واہ کیا بات ہے۔ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، یہ بھائی صاحب نے بھی پڑھا بڑے اچھے انداز میں، لیکن میں بھی جہاں کہیں جاتا ہوں تو پڑھتا ضرور ہوں۔ کیا بات ہے، پڑھتا ہوں ایک ہی من کو بچائے۔ امام حسین سے محبت ہم کو بھی ہے، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ملاحظہ فرمائیں کہ جاری ہے ہر زبان پہ نغمہ حسین کا، کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا بابا بے شک سبحان اللہ بابا بہت خوب زمانہ ہے جی۔ اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ آپ لوگ بس زمانہ کہے گا، بس یہی مزہ آ جائے گا۔ جاری ہے ہر زبان پہ نغمہ حسین کا، کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا۔ بے شک بابا بہت خوب۔ لگتا ہے آپ لوگ بہت پکی حسینی ہو، بند ملاحظہ فرماؤ۔ بیعت نہ کی یزید کی اور سر کٹا دیا، نیزے پہ چڑھ کے آپ نے اعلان یہ کیا۔ بے شک بابا بہت خوب۔ بیعت نہ کی یزید کی اور سر کٹا دیا، نیزے پہ چڑھ کے آپ نے اعلان یہ کیا کہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا ارادہ حسین کا۔ کیا بات ہے بابا بے شک۔ کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا بابا بے شک۔ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے بابا۔ کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا۔ اور اس بند کو بھی ملاحظہ فرماؤ۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہرائی پور میں یا چینا پور میں یا گونڈا بہرائچ صرف ہم بھی لوگ حسینی نہیں، حسین کا میرا ذکر کہاں ہے ملاحظہ فرماؤ کہ عرب و عجم عراق ہو یا ہو ملیشیا، ایران ہو افغان ہو جاپان یا رشیا۔ واہ واہ بے شک کیا بات ہے۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ۔ عرب و عجم عراق ہو یا ہو ملیشیا، ایران ہو افغان ہو جاپان یا رشیا، لہرا رہا ہے شان سے، لہرا رہا ہے شان سے جھنڈا حسین کا۔
بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا بابا بے شک کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا میرے حسین بڑے سخی تھے دلاور تھے یزید نے امام حسین کا ہاتھ مانگا علی کے بیٹے تھے نا یزید نے امام حسین کا ہاتھ مانگا تو حسین نے کہا میرا باپ علی اتنا بڑا سخی تھا کہ جس کے دروازے سے کوئی گیا نہیں تجھ کو بھی واپس جانے نہیں دوں گا بولو سبحان اللہ حسین نے کیا کہا یزید سے تم نے مانگ لیا ہے تیری جھولی کو پر کی ضرور کی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں بلکہ سر دے دیا جائے گا بے شک بابا علی کے دروازے پر آیا خالی نہیں جانے دیا جائے گا جاری ہے ہر زبان پہ نغمہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا میرے حسین نے جو سجدہ کیا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ سے راز کی بات کرتا ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے سجدے میں حسین رب سے ایسی راز کی بات کر رہے ہیں کہ سجدہ کربلا میں کیا تھا سر قیامت میں اٹھایا جائے میدان کارزار کا غازی نہیں ہوا ایسا کوئی جہاں میں نمازی نہیں ہوا میدان کارزار کا غازی نہیں ہوا ایسا کوئی جہاں میں نمازی نہیں ہوا بھاری ہے سارے سجدوں پہ بھاری ہے سارے سجدوں پہ سجدہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ بے شک سبحان اللہ بابا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا بابا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا اور اس بند کو بھی ملاحظہ فرمائیں باطل کے سامنے وہ جھکے ہو نہیں سکتا دشمن سے ڈرے خوف کرے ہو نہیں سکتا جس کا باپ شیر خدا ہو یزیدوں سے ڈرے گا ارے جی کے باپ پردھان ہو جاتے پورا موجب راج کرتے کوئی ڈراتا ہے باپ پردھان ہے اور جس کا باپ شیر خدا ہو یزیدوں کو ڈرے گا باطل کے سامنے وہ جھکے ہو نہیں سکتا دشمن سے ڈرے خوف کرے ہو نہیں سکتا مختار کائنات ہے مختار کائنات ہے نانا حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا ہمارے آواز پھاٹے سے پہلے ہی مائکر کو آج پھاٹ جاتا ہے بالکل مائک سیٹ نہیں ہے پہلے آپ بند ملازم فرماؤ کتنا نڈر دلیر زیادہ حسین دشمن ہزاروں سامنے تنہا حسین ہے کیا بات ہے بے شک کتنا نڈر دلیر زیادہ حسین ہے دشمن ہزاروں سامنے تنہا حسین ہے دیکھا یزیدیوں نے یزیدیوں نے تہلکا حسین کا کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا کل بھی تاج بھی ہے زمانہ حسین کا اور جب حضرت امام حسین رن میں چلے تلوار لے کر شان سے
71 लाशें मैदान करबला से लाने के बाद 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादे रसूल कंधे रसूल का सवार इमाम हुसैन अपने नाना की दस्तार बाप की तलवार को लेकर जब मैदान में निकले तो यजीदी भागने लगे। उस शेर के ने क्या कहा था कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। वाह वाह क्या बात है। इस शान और शौकत के साथ अली जुर्रत के साथ निकले कि यजीदियों में तहलका मच गया। इस बंद को भी मुलाहिजा कर ही लीजिए। जिस दम हुसैन रन को चले आन पान से, जा अपने बचाओ यही दुश्मन सब कहे उठे, जो कहे न चूकेगा निशाना हुसैन का, कल भी था आज भी है जमाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत इस मनखबत का आखिरी बंद मुलाजा कर लीजिए, बस शुरू हो जाएगा। इमाम हुसैन का जो बच्चा मासूम असगर, इमाम असगर को ले गए करबला की लाराज़ार वादी में, तो इसे लिखा हुआ कि हाथों में उठाकर दिखाया, चद्दर से निकाला हाथों में उठाकर दिखाया कि देखो मेरा लाल प्यासा है। उन्होंने पानी ना देकर तीर मार दिया। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना दाइमना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अहले हक़ मौत से डरते नहीं जरा, जाके यज़ीदियों से असगर ने कह दिया, टकरा रहा है हुसैन का। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं मेरे भाई। आज 17-18 रमजान को मुहर्रम की तारीख हो गई, जिसमें सिर्फ 10 मुहर्रम को मैं नहीं गया हूँ कहीं, बाकी आप लोगों के दुआओं से मुसलसल रहा है। आज कैंसिल हो जाता तो आज भी फोन आ गया। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मजमा मुझको शायद पहली बार मिला है। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, काबिल तारीफ सुनते हैं। मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब की बारगाह में सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम। वाह क्या बात है। बेशक जिसमें हम और आप पल रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस्लाम की फितरत ऐसी है कि जब जब इस्लाम को दबाया गया है, ये उभर के सामने आया है। क्या बात है। वाह वाह। मदीना शरीफ की सरजमीन है, मेरे आका की बारगाह में खातून आती है, दूध पीता बच्चा 2.5 साल का लेकर, 2.5 साल का बच्चा लेकर। मोहब्बत रसूल देखो, कुर्बान जाओ, इस्लाम कितना अच्छा धर्म है, कैसा मजहब है। 2.5 साल बच्चे को लेकर नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है, रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए मेरे आका, आप जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को साथ में लेकर जाएं। तो मेरे आका ने कहा, माँ इस बच्चे को ले जाओ, इसकी परवरिश करो, इसको तंदुरुस्त बनाओ, जब ये जवान हो जाएगा और इस्लाम में इसकी जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा। अभी तो दूध पीता बच्चा है, लेकिन वाह रे इस्लाम की शहजादियां कदमे रसूलुल्लाह को पकड़ के खातून कहते, ऐ मेरे आका मेरे बच्चे को मैदान कारज़ार में ले जाओ, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि जब आप मेरे 2.5 साल बच्चे को मैदान कारज़ार में लेकर जाएंगे और जब यहूद और नसारा आपके ऊपर तलवार का वार करेंगे तो या रसूलुल्लाह मेरे बच्चे को उठाकर रोक लेना।
میرا بچہ کٹ جائے گا، آپ کے اوپر ضرب نہیں آئے گا، بے شک آپ حفاظت سے رہیں گے۔ یا رسول اللہ جب آپ کے اوپر وار کیا جائے میرے بچے کو اٹھا کر آگے کر دینا، آپ کے اوپر زخم نہ آئے، میرا بچہ کٹ جائے۔ اے مدینے کے آقا اگر ایسا ہو جائے گا تو میں سمجھوں گی میں نے رب کی بارگاہ میں رب سے جنت خرید لی ہے۔ بے شک سبحان اللہ بابا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون تیرے محبتوں کو سلام ہے، جب تک تیرے جیسے اسلام کی شہزادیاں مذہب اسلام میں پیدا ہوتے رہیں گی دنیا سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک بابا بہت خوب ہوا۔ میدان کربلا کی وادی میں واقعات تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حسین نے سب کچھ اٹھا دیا اسلام کے لیے، بے شک اسلام کے لیے۔ حسین وہ ہے جو مختار ہے، ایسا مختار ہے کہ اگر حکم دے دیتا تو نہر فرات خیمے حسین میں آ جاتا۔ اگر یہ سچ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بے شک بابا اچھا نہ لگا تو جھوٹ اشارہ کرو، فوراً سلام پڑھ لے جا کے ایک منٹ نہیں لگے گا، اور اچھا لگا تو سبحان اللہ بولو۔ بے شک امام حسین نے میرے امام حسین میدان کارزار میں مجبور نہیں مختار تھے، وہ اور لوگ ہوں گے جن کے حسین مجبور تھے، ہم سنیوں کا حسین ایسا مختار تھا کہ یزید ہاتھ مانگنے آیا تو 72 سر عطا کر دیا، بے شک سبحان اللہ بابا کہا تجھے بھی خالی جانے نہیں دیں گے۔ واہ واہ کیا بات اور ایک تاریخ اٹھاؤ پیچھے جاؤ، جنگ بدر کا موقع ہے، رب نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، 313 صحابہ کرام ہیں، ہزاروں کے تعداد میں کفار ہیں، روزے کے حالات میں مسلمان ہیں۔ نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم صرف 313 ہیں، اگر مار دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں جب عرض کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو 1000 فرشتوں کو میں بھیجنے والا ہوں۔ بے شک بابا بہت جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کو بھیجنے والا ہوں، کیوں؟ تلوار چلانے کے لیے، جبکہ فرشتے تلوار نہیں چلاتے ہیں، صرف رب کی تسبیحات کرتے ہیں۔ 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا۔ تو میرے رسول نے کیا کہا صحابہ کی دل جوئی کے لیے؟ گئے میرے صحابہ، رب نے کہا ہے کہ 2000 فرشتوں کو بھیجوں گا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل میرے محبوب نے 1000 کے بجائے 2000 کہہ دیا ہے، اب 2000 تیار ہو جاؤ، بے شک بابا محبوب نے کہہ دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے پھر پوچھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثار صحابیوں رب نے وعدہ لیا ہے 3000 فرشتوں کو بھیجنے والا ہے مدد کے لیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل اب 1000 2000 نہیں بلکہ 3000 فرشتے تلوار لے کر تیار ہو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ رب کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا رب نے وعدہ لیا ہے 5000 فرشتوں کسے مدد کرنے والا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل اب 1000 نہیں، اب 2000 نہیں، اب 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتے تیار ہو کر جنگ بدر کی زمین پہ اتر جاؤ اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دو اگر آج میرے محبوب نے کہہ دیا تو میں جنت و عرش کے سارے فرشتوں کو زمین پر اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے اگر حکم دے دیا تو میں سارے فرشتوں سے تلوار چلواؤں گا۔ کیا بات ہے بھائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مجھے بتاؤ کہ صحابہ کے لیے 5000 فرشتے نازل ہو سکتے ہیں تو جو نواسے رسول اللہ ہو، واہ واہ کیا بات ہے بے شک کندھے رسول اللہ کا جو سوار ہو، اگر وہ چاہ لیتا تو 5 لاکھ فرشتے اتر آتے، بے شک بابا بہت اور ایک فرشتے
جبرائیل امین فرشتے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جبریل کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی چوڑائی لمبائی اتنا بڑا ہے کہ 5000 سال تک تیز رفتار گھوڑا سوار چلتا رہے تب ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے گا، اور 70 لاکھ سال تک چلتے چلے گا تب جبریل کے داہنے پر وہ اس پار سے اس پار کر پائے گا۔ ایک پر جبریل کا اتنا بڑا ہے، 70 لاکھ سال تک گھوڑا دوڑا۔ وہی جبریل کہا تھا اے ابراہیم اگر آپ حکم دے دیں تو میں سارے آگ کو پروں میں بھروں اور دریا میں ڈال دوں۔ جبریل چھوٹے موٹے شے کا نام نہیں ہے، فرشتوں کا سردار۔ بہر حال یہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ہم سے آپ سے محبت دیکھو کیسے کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے میرے ماننے والوں اپنے انگلیوں کو نہ چٹکاؤ، جسے ہم لوگ پھوڑتے ہیں نا، اپنے انگلیوں کو نہ چٹکاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا اسلام منع کیوں کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ مجھے مانتا ہے، میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ جب یہ اپنی انگلیاں چٹ کھائے تو کوئی نس اس کا چڑھ جائے اور اسے درد ہو۔ اسلام حفاظت کر رہا ہے، اسلام حفاظت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ خوشبخت ہیں کہ ہم اور آپ اسلام میں پل بڑھ رہے ہیں۔ میدان کرب و بلا کی زمین کی وادی پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہی سبق دیا ہے، اسلام ایسا معتبر دھرم ہے، اسلام ایسا معتبر مذہب ہے کہ امام حسین نے سر سجدے میں رکھ کر کٹا کر بتا دیا اسلام پر رہنے والے کا سر اگر سجدے کے حالات میں بھی کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کا سر نیزے کے بلندی پر قرآن پڑھا کرتا ہے۔ میرے حسین کا سر قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا، اور ایسا پڑھا کہ اس طرح قرآن کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ کٹا ہوا سر میرے امام کا نیزے پہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ امام حسین سے محبت کرنے والا، امام حسین سے محبت، دیکھو ہم لوگ حسینی ہیں، تازیہ دار ہیں، ڈھول والے ہیں، تاشا والے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک جگہ تقریر تھی، ہمارے ہی پہچان کے مولانا تھے عرفان، وہ گئے تقریر کرنے، تو انہوں نے کہا یار ڈھول بجانا حرام ہے، نہ بجاؤ۔ تو گاؤں والے کہا کہ ڈھول اٹھائے لے اسٹیج پہ، وہی لاگے، تب ہوا بجاوے لاگے، تو جھگڑا ہوئی گا۔ تو جب علاوہ رہا تھے مولانا کی طرف، پورا گاؤں ڈھول کی طرف۔ حالانکہ آج کے دور میں بزنس کرنا ہو تو آدمی دوسرے سے نہیں پوچھتا ہے، گھر مکان بنانا ہو نہیں، شادی بیاہ بھائی سے نہیں پوچھتا، اگر خاندان نہیں ہوتا، ہر کام جب وہ اپنے دماغ سے کر سکتا ہے، اسلام کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسلام کو ایسے سمجھو، اسلام کو ایسے سمجھو جس طرح سے میرے آقا نے بتایا ہے۔ اگر اس طرح سے اسلام پر زندگی گزار دو گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسلام کا ادنا ماننے والا اتنا قیامت کے دن ممتاز ہوگا کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو لوگ دیکھ کر رشک کریں گے، ہاں یہ کون جا رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ اسلام دھرم کو ماننے والا مسلمان جا رہا ہے۔ اب کوئی ہاتھ میں کنگن پہن لے، اتے موٹ کے کڑا پہن لے، کان چھدوائے لے، ون سائڈ بال کٹوائے لے، پھٹا نوچا جو ہے جنس پہن لے، اور چالے ڈھنگ بدل لے، اس کے بارے میں کیا کہوں، سب لوگ جانتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ دھرم مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا ماننے والا حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ اسلام کا ماننے والا مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اگر جانور کتیا راستے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اسلام کہتا ہے مسلمان تو راستہ تبدیل کر لے، جانور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اسلام ہے ہمارا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و صداقت کے لیے، نماز و روزے کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث مصطفیٰ کے لیے
ایک چاند کو قربان کر دیا، 2 چاند کو قربان کر دیا، 2 چاند 10 20 30 40 50 قربانیاں دے دی، لیکن اب بھی اسلام کہتا ہے مجھے خون چاہیے۔ اسلام نے 71 لاشوں کو قربان کر دیا، اسلام نے کہا اور چاہیے، تو امام حسین نے کہا اب تم میرا ہی خون لے لے۔ اس بات کو سنو، اس بات کو سمجھو، اجمیر شریف کے خواجہ کو سب لوگ جانتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہے حسین، دین کی پناہ ہے حسین۔ خواجہ غریب نواز نے کہا اسلام جب لاغر ہوا، یزید کے ہاتھ میں پہنچا، اب یزید کے ہاتھ میں جب اسلام گیا، یزید نے قانون نافذ کر دیا، مسجدوں میں شراب پیا جائے گا، زناکاریاں کی جائیں گی، بےہودہ حرکتیں کی جائیں گی۔ امام حسین مدینے کے سرزمین پر رہ کر لبیک اسلام کے نعرے کو بلند کر دیا، اے اسلام جب تک حسین ہے تجھے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ مدینے کو چھوڑ دیا، اپنے نانا مصطفیٰ کے روضوں کو چھوڑ دیا۔ وہ حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے کو چھوڑا، ماں فاطمہ زہرا کے روضے کو چھوڑا، مکہ پہنچ گیا، حج کا موقع ہے، وہاں پر جب خط پہ خط آئے تو حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا، کوفہ چلے گئے۔ میدان کرب و بلا میں اسلام ایک جانب ہے، حسین دوسری جانب ہے، اسلام یزیدیت کے نرغے میں پہنچ چکا ہے۔ تخت پر یزید بیٹھا تھا نا، اسلام یزیدیت کے نرغے میں ہے، حسین اسلام کو بچانے کے لیے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اسلام حسین کو آواز دیتا ہے، اے حسین تیرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ دین ہی حسین ہے اور حسین ہی دین ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے حسین میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، میں بیمار ہو گیا ہوں، نرغے یزید میں پھنس گیا ہوں، ہمارا تمہارا خون کا جو بلڈ گروپ ہے ایک ہے، مجھے خون چاہیے۔ اے حسین اگر مجھے خون مل جائے تو میں ایسا سرسبز و شاداب ہو جاؤں گا کہ قیامت تک ہر مسجد و محراب کی منبروں سے قرآن کی صدا بلند ہوتی رہے۔ کربلا میں اسلام کہہ رہا ہے، امام حسین نے کہا اسلام اگر تجھے خون ہی چاہیے تو مدینے میں بہت سارے صحابی تھے، لے لیا ہوتا، مکہ میں بھی صحابی تھے، لے لیا ہوتا، کربلا آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کہتا ہے حسین ہمارا تمہارا بلڈ گروپ ایک ہے، جب تک بلڈ گروپ میچ نہیں ہوگا اسلام بچ نہیں سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بابا۔ امام حسین نے کہا ایسی بات ہے تو یہ حر کو لے لو، عباس نمبردار کے بازو کو لے لو، حضرت قاسم کی شباب کو لے لو، حضرت علی اکبر کے جوانی کو لے لو، وہب بن عبداللہ قلبی کی جوانی کو لے لو۔ اب بھی اگر تسلی نہیں ہوا ہے تو میرے 6 مہینے بچے کو لے لو۔ اسلام نے کہا حسین میں 90% صحیح ہو چکا ہوں، صرف 10% کی ضرورت ہے۔ اے حسین جب تک میرے اسلام کے رگ میں حسین تیرا خون شامل نہیں ہوگا اسلام زندہ نہیں بچ سکتا۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اسلام زندہ نہیں بچے گا حسین جب تک آپ کا خون نہیں ملے گا۔ تو حسین نے جب اپنا خون دیا، تو اسلام کے چہرے پر ایسی سرخی چھائی، اب چاہے وہ امریکہ کی سرزمین ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، چاہے ہندوستان کی سرزمین ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی چپا چپا ہو، کوئی خطہ خطہ ہو، حد تو یہ ہے جس گاؤں میں جاؤ گے جہاں کہیں مومن مسلمان ہے، حسین کے نام پر تن من دھن سب قربان کیے گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جہاں جاؤ حسینی تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت کا رنگ ہے۔
کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، مر گیا نام مٹ گیا، لیکن واہ رے حسین، کربلا کی زمین پر سجدے میں کیا سر کٹایا کہ ہر مومن مسلمان کے دلوں پر آپ کی حکومت آ گئی، بے شک بابا، دلوں پر حکومت آ گئی۔ اور یہ حکومت صرف عارضی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹی زینب کو لے کر میرے ساتھ میں علی ہیں، میرے ساتھ میں زینب، حسن و حسین ہیں، جب اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جب اپنے ابو کے بارگاہ میں جا رہی تھی تو فاطمہ رونے لگی۔ حضرت زینب نے کہا امی جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ نے زینب کے ہاتھوں کو چوم کر عرض کیا اے میری بیٹی زینب، آج جس طرح سے میں اپنے ابو جان کے روضے پر جا رہی ہوں، کل ایک دن اور آئے گا جب تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا محمد ہوگا، تم بھی اسی طرح سے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بے شک بابا، میں تو بڑی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کا موڈ بڑا بہتر ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ دائما علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-3 منٹ اور لے جا سکتا ہے کہ ختم کرتے ہیں؟ چالو رکھیں۔ نسبت امام حسین کی نسبت ہوتی ہے نا، نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک، بے شک بابا، سبحان اللہ بابا، کیا بات ہے بابا۔ قرآن میں رب اس بارے میں اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک، عمران کی بیوی نے، حضرت عمران مریم کی والدہ، یہ رسول اللہ کے پیدا ہونے آمد سے کم و بیش 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے پیدا ہونے سے 1200 سال پہلے جاؤں۔ مریم اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک، عمران، قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی کو یاد کرو۔ عمران بیت المقدس کے امام کو کہتے ہیں، بے شک بیت المقدس کے امام، مریم کے والد، حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کے والدہ کا نام تھا حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حنہ کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بچہ بولو نہیں ہوتا تھا، کافی عمر ہو گئی تھی۔ ایک دن حضرت حنہ نے دیکھا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہیں، ایک پرندہ آیا ہے، اپنے منہ میں کوئی چیز لایا ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو حضرت حنہ کی چاہت بیدار ہو گئی ہے، مولا اگر مجھ کو بھی کوئی اولاد دے دے تو کیا نظر مانا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ، عمران کی بیوی نے نظر مانا، کیا مانا؟ اے اللہ جو بھی پیدا ہو جائے گا میرے پیٹ سے، بطن سے، میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں۔ رب نے دعا کو قبول فرمائی، حضرت حنہ کے پیٹ سے لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی، جس کو حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر کی ماں حضرت مریم۔ تو لوگ بڑے متفکر ہوئے کہ لڑکا پیدا ہوتا تو آزاد کر دیتا، اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے بیت المقدس کے لیے آزاد کر دو، عزت و عبر و سلامت رہے نہ رہے۔ رب کا وحی نازل ہو گیا، اے عمران کی بیوی آپ نے نظر مانا تھا، میں نے اولاد عطا کر دیا ہے۔ جو رب تبارک و تعالی بچی کو پیدا کرنا جانتا ہے وہی رب بچی کا محافظ و نگہبان بھی ہوتا ہے۔ آزاد کرو۔ اب جب مریم آزاد ہوئی تو بیت المقدس میں 10 بڑے بڑے راہب تھے، عالم تھے، جو قرآن کے جو توریت کے نسخے لکھتے تھے۔ سب نے یہ چاہت پیدا کی کہ کاش مجھ کو مریم مل جائے، میں کفالت کروں، جیاؤں، پالوں، پرورش کروں۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور زکریا علیہ السلام مریم کے سگے خالو بھی ہیں۔ بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، سمجھ جاؤ گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔
زکریا علیہ السلام مریم کے خالو ہیں، ان کی بھی یہ چاہت ہے۔ رب کا وحی نازل ہوا کہ جب 10 عالموں نے یہ چاہت پیدا کی ہے کہ مریم مجھے مل جائے تو بہتے ہوئے دریا میں قلم کو ڈال دیں، الٹے طرف جس کا قلم تیرنے لگ جائے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا، اور جس کا قلم ڈوب جائے گا اس کو ہی مریم نہیں ملیں گے۔ 10 نے جب عالموں نے قلم ڈالا تو زکریا علیہ السلام کا قلم تیرنے لگا، مریم مل گئی، وہ 60 کا مریم مل گئی، کفالت کر رہے تھے۔ قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وجد عندها رزقا، کئی دن کے بعد جب مریم کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب مریم کے محراب میں زکریا داخل ہوتے تو بے موسم پھل پاتے، تو زکریا علیہ السلام نے کہا بیٹی مریم یہ کہاں سے آتے ہیں بن موسم پھل طرح طرح کے کھانے؟ تو حضرت مریم کہتے ہیں وجد عندها رزقا، یہ رب کی بارگاہ سے آتی ہیں۔ ایک دن حضرت زکریا کھانا دی اور رونے لگے، مریم نے پوچھا خالو جان کیوں رو رہے ہو؟ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں بیٹی میں رب کی بارگاہ میں خاص دعا کرتا رہا لیکن میری دعا مؤخر ہو گئی، آپ نے دعا کہاں مانگی؟ زکریا کہتے ہیں بیٹی کعبہ کا طواف کرتے وقت رب کی بارگاہ میں دعا مانگی لیکن دعا مؤخر کر دی گئی ہے، زمزم کو پیتے وقت رب کی بارگاہ میں دعا مانگی لیکن میری دعا مؤخر کر دی گئی ہے، سعی کرتے وقت میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا مؤخر کر دی گئی ہے، مینا میں قربانی کے ٹائم دعا مانگا لیکن میری دعا مؤخر کر دی گئی ہے، گویا دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مقامات تھے میں نے دعا مانگ لی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر قرآن کی تفسیر بتاتی ہے کہ 65 برس کی ہو چکی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد محراب میں داخل ہوتے، قرآن کہتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، اپنے رب کو وہ ندا کر رہے ہیں، چپ کے آواز دے رہے ہیں۔ قال رب انی وستعل الرأس شیبا، اے میرے مالک پروردگار میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، کوئی مجھے اولاد عطا کر دے۔ اس کی عمر ہوئی ہے، دعا کر رہے ہیں۔ مریم کو وجد آ گیا، خالو جان آپ نے دعا کہاں مانگی؟ بڑے بڑے مقدس مقامات پر دعا مانگی۔ ایک ولیہ، مریم ولی ہے، ولیہ ہے، مریم کو جلال آیا، کہا خالو جان آپ نے کعبہ کے حرم میں دعا مانگی ہے، زمزم کو پیتے وقت دعا مانگی ہے، مینا میں دعا مانگی ہے، صحیح کرتے وقت دعا مانگی ہے، لیکن اے خالو جان آج حجرے مریم سے دعا مانگو۔ قرآن کہتا ہے زکریا نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، فنادتہ الملائکہ، فوراً جبرائیل امین نازل ہو گئے اور بشارتیں دے رہے ہیں، اے زکریا مبارک ہو تجھے یحییٰ پیغمبر پیدا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، بابا بہت فنادتہ الملائکہ، فا کا استعمال، فوراً جبرائیل نازل ہو گئے، فا کا استعمال ہو گیا۔ تو میرے دوستو نسبت دیکھو، ایک ولیہ کے نسبت سے جب زکریا کا کام بن سکتا ہے تو ہم گنہگار کا کام حسین کی نسبت سے نہیں بن سکتا ہے، ضرور بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت پھر اس موڑ پر ہمیں اور آپ کو لایا اور اچھا مجمع ہوا، آپ لوگوں نے بھی اچھی طریقے سے، ویسے بہت اچھا سنا جو کم تھے الحمدللہ، تو کچھ اور گہری باتیں کی جائیں گی۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مریم، زکریا کا کام مریم کے وسیلے سے بنا کہ نہیں بنا؟ بنا۔ اب قرآن کا تیسرا پارہ اٹھاؤ، کچھ لوگ ایسے والے ہیں چڑھا لیتے ہیں، حدیث میں کیا ہے؟ یہ رکھنا کھلا رہنا چاہیے بس،
और घुटना खोले कुछ रखने के चक्कर में घुटना खुल जाता है। अरे भाई जहां तक खोले वाले हो तक खोलो, है नहीं? अब वो लोग क्या कहते, जितने लोग हैं सब मर के मिट्टी में गए, मिल गए। और ये दिन तो बहुत बड़े वाले हैं, मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह जाने कहाँ दिमाग है, ज्यादा पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। मेरे हाल अल्लाह वाले सुनते कैसे? हम इमाम हुसैन को बुलाते हैं ना, आप अपने गांव में रहकर हुसैन को आवाज दे रहे हो, और हमारे हुसैन हमारा काम भी पूरा कर रहे हैं। मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अगर दिक्कतों दुश्वारी में हो, चोट लग जाए तो या अली अल मदद जरूर कहते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लेकिन मदद नजफ की सरजमीन से मिल रही होती है। मिलती है कि नहीं मिलती? बेशक, क्या बात। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला साय्यिदना अलैहि रसूलुल्लाह बारिक वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मनकबत और पढ़ूंगा अभी आवाज है तुम लोग को सुनाने के लिए। अली अली बोलना इस तरह आप लोगों को बोलोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, नेकी मिल जाएगा। नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं पढ़ लूंगा। अली अली या अली या अली या अली या अली 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 या अली या हुसैन। या हुसैन सुनते हो ना, आज हुसैन के अब्बू को आवाज लगाते हैं, या अली या अली या अली या अली। तासीर ऐसी है अली मौला के नाम में, तासीर ऐसी है अली मौला के नाम में, जिसने लिया खुदा की कसम शेर हो गया। अली या अली, क्या बात है, बेशक या अली या अली। और इस मन को मुलाजा करो, दामाद मुस्तफा है ये अजमत अली की है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। दामाद मुस्तफा है ये अजमत अली की है, दुनिया में हर किसी को जरूरत अली की है, दुनिया में हर किसी को जरूरत अली की है। शेर खुदा का रुतबा बड़ा ही बुलंद है, कौसर मेरे अली की है, जन्नत अली की है। या अली या अली। हम इमाम हुसैन को बुलाते अपने गांव से हैं, लेकिन मदद मेरा हुसैन मदीने, मेरा हुसैन करबला की सरजमीन से करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक परवरदिगार, मैं देखना चाहता हूँ कि तू जिंदा कैसे करता है। जिंदा मुर्दे को कैसे करता है। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे इब्राहीम, 4 परिंदों को पकड़ो, कौवा, मोर, कबूतर और एक और कोई जानवर, 4 जानवर को पकड़ो। 4 जानवर को इब्राहीम ने पकड़ा। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, इन चारों के मुंडी को अलग कर दो, सर तन से जुदा कर दो, खाल को उधेड़ दो। इब्राहीम ने खाल को उधेड़ दिया। रब ने इरशाद फरमाया, बगदा उठाओ और इन चारों का कीमा खीमा कर दो। चारों का कीमा इमाम हुसैन ने कर दिया, हजरत इब्राहीम ने कर दिया। जब चारों का कीमा हुआ तो रब ने इरशाद फरमाया, अब इन चारों के कीमों को एक दूसरे में मिलाओ। जिस तरह आटा गूंथा जाता है, इस तरह से एक दूसरे में मिलाओ। जब चारों को मिला दिया, रब इरशाद फरमाता है, इब्राहीम थोड़ा सा गोश्त ले लो, इस पहाड़ी पर रखो, थोड़ा सा गोश्त ले लो, इस पहाड़ी पर रखो, थोड़ा ले जाओ, इस पहाड़ी पे रखो। 4 जहारे जारिब 4 पहाड़ियों पर
تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا گیا. اب اس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے کوے کا گوشت ہے یا کون سا مور کا گوشت ہے یا کون سا کبوتر کا گوشت ہے, اس میں کچھ پتہ نہیں. اور چاروں کے سر کو حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھا. اب رب کی بارگاہ میں عریضہ کرتے ہیں, مالک پروردگار, میں نے چاروں کے گوشتوں کو چاروں پہاڑیوں کے چوٹیوں پر رکھ دیا ہے, لیکن اے مالک پروردگار, چاروں کے کان تو ہمارے ہی پاس رہ گئے ہیں. بولو سبحان اللہ. ارے سر ہی میں کان ہوتا ہے نا پرندوں کے, چاروں کے کان ہمارے ہی پاس رہ گئے ہیں. سنیں گے کوئی کیسے؟ رب ارشاد فرماتا ہے, اے ابراہیم اب کبوتر کو آواز لگاؤ, کتاب اٹھاؤ, قرآن کی تفسیر نعیم القرآن اٹھاؤ, تفسیر کثیر ابن کثیر اٹھاؤ. تاریخ بتاتی ہے ابراہیم نے اپنے در سے آواز لگایا ہے تو کبوتر کا گوشت جس پہاڑی پر تھا ہواؤں میں اڑتا ہوا آیا, اپنے کھال میں گھسا اور منڈی میں جڑا اور لبیک یا ابراہیم بول رہا ہے. کان ابراہیم کے پاس ہے. کوے کو آواز لگایا, کوے کے گوشت ہوا میں اڑے اور آئے, کھال کو پہنا, منڈی سے جڑے اور لبیک یا ابراہیم بول رہے ہیں. مور کا گوشت آیا, کھال کو پہنا, ابراہیم کی بارگاہ میں لبیک بول رہا ہے. ہم سنیوں کو پتہ چل گیا کہ جب ایک ادنا پرندہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے اس کے گوشت کو آواز دے تو سن کر آئے, کھال کو پہن لے اور لبیک یا ابراہیم بول دے. اگر بغداد کے سرزمین سے غوث اعظم سرکار 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لا دے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ بے شک. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی ہو, اگر حضرت غوث اعظم اس کو تیرا دے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ منسلک ہو جاؤ اللہ والوں کے در سے, کیونکہ وہاں جھولیاں بھری جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہوں, خامیاں ہو گئی ہوں, لفظیں ہو گئی ہوں, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.